اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کی بے بہا رحمتوں، برکتوں اور انعامات کا، خوشیوں کا، راحتوں کا یادگار دن، جس کا گزشتہ 30 دنوں سے ہم سب کو انتظار تھا، وہ انعام کا دن، احسان کا دن الحمدللہ میرے اور آپ کے کریم رب کے خصوصی فضل و کرم سے آن پہنچا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ اے فرشتوں، کیا ہے بدلہ اس شخص کا جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کا ثواب پورا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے اور بندیوں نے میرے فرض کو پورا کر دیا، جو ان پر ہے پھر نکلے فریاد کرتے ہوئے۔ کیا فریاد کرتے ہوئے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میری عزت اور جلال کی قسم، میرے علو و شان کی قسم اور اپنے مرتبہ کے بلند ہونے کی قسم، میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تم کو بخش دیا، اور صرف بخشا ہی نہیں بلکہ تمہاری برائیوں کو، کمیوں بیشیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کریم رب کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑھ کر ان گناہوں کو، کمیوں بیشیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو آج کا دن، عید الفطر کا دن، رمضان المبارک کے 30 روزے، رمضان المبارک کی تراویح، قیام اللیل، تہجد، افطار، صدقہ فطر، اور یہ ساری مشقت جو 30 دن اللہ کے بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی، اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے۔ فرمایا کہ یہ عید انہی کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے مہمان رمضان کا حق ادا کیا۔
اس لیے کہ رمضان اور عید یہ دونوں لازم الملزوم ہے۔ عید انعام کے طور پر صرف روزہ داروں ہی کے لیے ہے، یہ پھل ہے، جس طرح درخت کا پھل ہوتا ہے اس پر میوے لگتے ہیں، اسی طرح مومن بندہ جب رمضان مبارک کے اندر اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، 30 دن خوب اللہ جل شانہ کو راضی کرتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے خوش ہو کر ان کو بدلہ کے اندر، تحفہ کے اندر عید الفطر کا تحفہ دیتے ہیں۔ عید الفطر انعام کے طور پر ان کو دیتے ہیں۔ یہ خوشی ہے کس کی؟ فطر کی، افطار کی، کہ 30 دن تم روزہ رکھتے تھے، صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے تھے کہ کوئی پانی کا قطرہ، کوئی پانی کی بوند، کوئی روٹی چاول کا دانہ حلق کے اندر اتاریں، تم بے قرار ہوتے تھے لیکن پھر بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ ہاں 30 دن تم نے اپنی محنت مشقت پوری کر لی، تو پھر آج میری طرف سے یہ انعام ہے کہ اب سارے دن کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ یہ ان چیزوں کا بدلہ ہے جو تم نے مشقت اٹھائی ہے، اس کے بدلے میں یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انعام ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا ازلی دشمن شیطان وہ آج کے دن ندامت، شرمندگی اٹھا رہا ہے، خاک اپنے سر پہ ڈال رہا ہے اور منہ بند کیے ہوئے ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اللہ کے انعامات دیکھ رہا ہے تو وہ پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ میری ساری کی ساری کوششیں، محنتیں، 11 مہینے جو میں نے ان کو اللہ کی فرما برداری سے موڑے رکھا، اس ایک مہینے کے اندر انہوں نے اتنا خدا کو راضی کیا، اتنا اطاعت کا جذبہ آ گیا ان کے اندر کہ اب یہ اسی جذبے کو لے کر سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی میرا مقابلہ کریں گے۔ ان کے پاس اتنا اسلحہ آ گیا، ان کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ میرے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں، سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ اور یقیناً ایمان والے جن کو اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کی حقیقت نصیب فرمائی اور رمضان کی وجہ سے ان کی دل کی کیفیات بدلیں، تو یقیناً وہ اب شیطان کی چالوں سے بچنے والے ہوں گے۔ اور ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کے اندر جو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ محض اللہ جل شانہ کا فضل، کرم و احسان ہے، وگرنہ ہم اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو کمی بیشی ہوئیں یقیناً ہوئیں، جیسے عبادت کرنے کا حق تھا، جیسے خدا کو پا لینے کا حق تھا، جیسے رمضان کے ایک ایک روزے کے استقبال کا اور اس کی شایان شان رمضان کو منانے کا حق تھا، اس سب کے اندر ہم سب سے بہت غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اس سب پر ہم صدق دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ندامت ہو، استغفار ہو۔ تو میرے محترم بھائی اور عزیزو، آج کا دن جو عید الفطر کا دن ہے، یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، خوش ہونے کا اور خوشیاں بانٹنے کا۔ ہر طرف، ہر گھر میں مبارکبادیں ہوں، خوشیوں کے کلمات ہوں، گھروں کے اندر ایک دوسرے کو شیرینیاں تقسیم کی جا رہی ہوں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کر رہے ہوں، چھوٹے بڑوں کا ادب احترام کر رہے ہوں، اور ہر سو ہمارے گلی محلوں کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر سلامن سلامہ ہو، امن ہو، محبت ہو، پیار ہو، آپس کی نفرتیں، کدورتیں ختم ہو، سب ایک دوسرے سے سینے سے سینہ ملائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کریں، معانقہ کریں، اس لیے کہ آج کے دن صرف انسان ہی انسانوں سے نہیں ملتے، بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمانوں سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ بھی روزہ دار کا استقبال کرتے ہیں، اس کے مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ عید الفطر کے دن چوکوں پہ، چوراہوں پر، نکروں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے استقبال کے لیے، ہمیں مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس دن کے اندر بہت زیادہ نازل ہو رہی ہیں، تو اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بھئی آج کے دن ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے تعلق واسطے والے لوگوں میں سے، جان پہچان والے ہیں، اجنبی ہیں، کوئی مسافر ہے، کوئی بندہ بھوکا نہ ہو، کوئی بندہ پیاسا نہ ہو، ہر ایک کو ہم اکرام کرنے والے ہوں، کھلانے پلانے والے ہوں، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں
جو میرے بندوں کو کھلاتا ہے وہ مجھے کھلاتا ہے، جو میرے بندوں کو پلاتا ہے گویا مجھے پلاتا ہے، جو میرے بندوں کو پہناتا ہے وہ گویا مجھے پہناتا ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کو کھلانے پلانے اور پہناوے کو اپنے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور عزیزو، میں اور آپ ان تمام باتوں کا اہتمام کریں اور اللہ جل شانہ سے آج کے دن میں جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں، جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں۔ جیسے ایک بچہ فرما بردار اپنے والد کو خوش کرتا ہے، ماں باپ کو خوش کرتا ہے، ان کی ہر بات کو مانگتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہاں میرا بیٹا اب مانگ جو تو مانگتا ہے، میں تیری ہر خواہش کو، تیری چاہت کو پورا کروں گا۔ تو اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے زیادہ مجھے اور آپ سے پیار کرنے والے ہیں، تو آج جب ہم اللہ سے مانگیں تو خوب مانگیں، دل کھول کر مانگیں، اس لیے کہ اللہ کی عنایات جو ہے وہ خوب برس رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو خوب مانگنے کی اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا محترم بھائیو عزیزو، ابھی انشاءاللہ نماز عید الفطر ادا کی جائے گی اور اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے، ان خطبوں کا سننا بھی ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ عید الفطر کی نماز سال کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ شیئر دیتا ہوں، اطلاع دیتا ہوں، اس کو توجہ سے سن لیجئے۔ تو عید کی جو نماز ہے اس کی 2 رکعتیں ہیں اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی جو تکبیر ہیں وہ امام جب اللہ اکبر کہے گا، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھی جائے گی جی؟ ثنا پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھی جائے گی؟ فوری طور پر ثنا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پہلی رکعت کے اندر جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ آغاز کے اندر ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر جو تکبیرات ہوں گی وہ قرات کے بعد ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ چھوٹا سمجھ لیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں گے، امام ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہ پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ ہماری 3 تکبیریں ہوگی۔ اس کے بعد روٹین کے مطابق قرات ہوگی، پہلی رکعت ہم مکمل کریں گے، پھر جب ہم دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو دوسری رکعت میں امام پہلے قرات مکمل کرے گا، سورہ فاتحہ ہوگی، پھر سورت ہوگی، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں الگ سے ہوں گی۔ تینوں تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور پھر جو چوتھی تکبیر ہوگی رکوع کے لیے، اس میں پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ تو اس طرح ہماری کتنی تکبیریں ہو جائیں گی جی؟ کل 6 تکبیریں ہیں۔ کتنی تکبیرات ہیں؟ 6 تکبیریں ہیں۔ تو ان کو آپ ذہن میں رکھیں، اب سخت فرما دیں۔